الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ، اس کے بعد اس کی مکمل تشریح. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر جو ہیں ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا مت ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ٹھپا لگا دیا. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. یخادعون اللہ، وہ یہ سوچ رہے ہیں اپنے گمان میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن وما یخدعون الا انفسهم، نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی. وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. اب یہاں کفروں سے مراد یہ مطلق نہیں ہے کہ جس نے بھی کفر کیا، کیونکہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ ہجرت مدینہ کی تقریباً فوراً بعد نازل ہوئی ہے. اگر اس سے آپ یہ مراد لیں گے کہ جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ کفر کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس سے وہ مراد ہے کہ جو کفر پر ڈٹ گئے ہیں اور جن کے سامنے حق واضح ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ حق کو نہیں مانتے، ان کے لیے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جتنی مرضی تبلیغ کرے، جتنا مرضی ان کو بشارتیں دے، جنت کو دوزخ کا بتائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد بے شمار کفار اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر قابل غور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کا لفظ کیوں استعمال کیا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کہ آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تبلیغ کے 3 بنیادی طور پر مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تبشیر ہوتی ہے کہ بشارت دی جاتی ہے، جنت کا لوگوں کو بتایا جاتا ہے، شوق رغبت ہوتی ہے کہ یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر بندہ نہ مانے تو پھر اس کو دلائل سے قائل کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ زمین میں اتنا کچھ یہ نظام چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمارے جسم کا نظام، یہ سارا کچھ کیسے چل رہا ہے. عقلی دلیلیں دے کر انسان کو قائل کیا جاتا ہے. پہلا اسٹیپ اس کو بشارت دی جائے، خوشخبریاں دی جائیں تاکہ وہ راغب ہو اسلام کی طرف. اگر نہیں تو پھر اس کو دلیلوں کے ساتھ قائل کیا جائے، عقلی دلیلوں کے ساتھ، منطق کے ساتھ. اس کے بعد آخری اسٹیپ ہوتا ہے انذار. اگر وہ نہیں ماننا پھر اس کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ بس اب اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، تمہارے سامنے حق میں نے واضح کر دیا ہے، پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو کفار ہیں کفر پر اپنے ڈٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بشارت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. قرآن میں بے شمار جگہ پر اللہ نے ان کو بشارتیں دی ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں. دلائل سے بھی ان کو قائل کیا، عقلی دلیلیں کافی جگہ پر قرآن نے دی لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں. یہاں اس آیت سے وہ مراد ہے، یہودی مراد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جو دو تھے، ایک طرف یہودی اور دوسری طرف مشرکین کے قبیلے تھے دو، اوس اور خزرج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان دونوں کے آپس میں کافی جنگیں ہوتی تھیں، اور یہ جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ بہت زیادہ جنگجو اور طاقتور تھے. ان کو جنگ کا طریقہ آتا تھا. یہ ہر دفعہ یہودیوں کو ہرا دیتے تھے، ہر دفعہ یہودی ناکام ہوتے تھے. لیکن وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، آپ انتظار کریں، ہم ایک نبی آنے والا ہے جو کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم اس نبی کے پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر جب تم سے جنگ کریں گے نا. مشرکین کو کہتے تھے
پھر ہم تم پر غالب آ جائیں اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہودی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ دو قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وہ حج کرنے کے لیے ایک مرتبہ آئے، اوس اور خزرج کے جو قبیلے کے دو سردار تھے، انہوں نے کافی تعریفیں سنی لوگوں کے منہ سے کہ ایک نبی آیا، اس کے یہ فضائل ہیں، وہ اس طرح کے کام ہیں، تو بڑے متاثر ہوئے، وہ ایمان لے آئے اور یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج۔ لیکن یہودی آج تک وہ ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن کا میجر پورشن 70-80% حصہ یہودیوں کو مخاطب کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغ میں ایک درجن سے کم یہودی جو ایمان لائے، میکسیمم 10 یا 11 یہودی ہیں۔ مشرکینوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں جو ایمان لائے، یہ ان کی سرکشی ہے، بغاوت ہے، ضد ہے، نہیں وہ ایمان لاتے۔ اتنی زیادہ آیتیں قرآن میں ان کے بارے میں۔ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بالکل کسی چیز کو سیل کر دینا، ہر طرف سے بند کر کے رکھ دینا، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بالکل بند کر کے رکھ دیا، اب ان کو ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ وقت کا پیغمبر بھی ان کو آگے تبلیغ کرتا رہے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وعلیٰ سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی بالکل سیل کر دیے گئے۔ وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں میں آگے پردہ ہو گیا، ان کو حق بات نظر نہیں آتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہر کیوں لگائی ہے، اس کی وجہ 8ویں سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عمل یہ ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جو حق بات ان کے سامنے ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام سچا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پہلے کہا کالانعام کہ جانور ہیں، لیکن چونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں، پھر فرمایا بل ہم اضل، مزید تانو تشریح، کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ کافروں کا ذکر تھا، یہ دو آیتیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ختم اللہ۔ اب پہلے جو ہم نے کل پڑھا تھا الف لام میم سے لے کر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ مومنوں کا ذکر ہے، اگلی دو آیتوں میں کفار کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے لے کر اگلے رکوع تک یہ پورا رکوع 13-14 آیتیں، یہ سارا منافقوں کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں کا اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، اتنا سخت قسم کا انداز ہے کہ وہ ایمان لے بھی آئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں مان لائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اتنی سخت الفاظ استعمال کیے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں، جتنا مرضی ان کو سمجھاتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اب جو لوگ بیچارے ایمان لے بھی آئے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا سخت ہے۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں جو مبلغین ہیں، واعظین ہیں، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے تصویر پیش کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، یہ ہے وہ ہے، معاف کر دے گا۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ انسان گناہ مسلسل کرتا رہے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ جو بشارتیں ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد واصلحوا، جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور ان کی نیکیاں گناہوں میں بدلتا ہے۔ ہمارے ہاں جو علماء نے کنسیپٹ دے دیا کہ نہیں، جتنے مرضی مسلسل گناہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ انداز کتنا سخت اللہ نے اپنایا یہاں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے وہم میں، اپنے خیالات میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، نفاق ہے، دوغلا پن ہے۔ جب مسلمانوں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے سامنے میٹھے بنتے ہیں۔ اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس دور کے جو منافق ہوتے تھے وہ باجماعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، فجر کی بھی،
اور عصر کی ساری 5 نمازیں باجماعت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ رکھ رکھاؤ کے لیے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جو دور کے منافق ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر، کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن چلو بندہ رکھ رکھاؤ کے لیے پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں۔ کاروبار آ گیا، گھر کا ضروری کام آ گیا، نماز ختم، نیند آ گئی، نماز ختم، روٹی آ گئی، نماز ختم، وہ گاہک آ گیا، نماز ختم، گھر کا ضروری کام ہے، نماز ختم، چھوڑو مرے، ضرورت ہی نہیں۔ اس دور کے منافق کتنا نماز کا خیال کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ منافقین اتنا نماز کا خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہوتے تو کسی کے کندھوں پر بھی ان کو آنا پڑتا، 2 بندوں کو سہارا لے کے وہ پھر بھی آتے، اپنی عزت کا خیال کرتے کہ مسلمانوں کے سامنے ہماری عزت اچھی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اندر سے وہ اسلام کی جگہ کو کاٹ رہے تھے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت ہے۔ تو اب ہمارے حساب سے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تصویر بنائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کتنا سخت ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے بیماری کو مزید زیادہ کر دیا، غصہ ہے کہ اب تمہیں کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے بما كانوا يكذبون، جو یہ جھٹلاتے ہیں اسلام کو، ان کے سامنے حق واضح ہو گئے لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کوئی سوال ہے؟